ذکر کریں گے 4 ضمیر. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் இல்லல்லாஹ் 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 illallah 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 illallah
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله 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 الله
الله أكبر الله أكبر الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر اچھا، ویسے تعداد جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ گھر پہ یہ ذکر کریں گے تو 2 تسبیحاں لا الہ الا اللہ کی پڑھیں گے، 4 تسبیحاں اللہ کی پڑھیں گے اور 6 تسبیحاں اللہ کی پڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ کچھ چہرے ایسے ہیں یہاں پہ جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں اور اس ذکر کی محفل میں باقاعدگی سے جو ہے وہ آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ الحمدللہ کل 17 کی محفل ہوئی، اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں میاں حضور کے مریدین ہیں، خلفاء ہیں، وہ اپنی اپنی تاریخوں پر باقاعدہ محفل ختم خواجگان کا اہتمام کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ختم خواجگان صرف وہی شخص پڑھ سکتا ہے جس کو خلافت و اجازت ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھ سے سوال کیا گیا۔ ہر مرید کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر انفرادی طور پہ ختم خواجگان کا اہتمام کرے۔ اچھا، اب اہتمام تو کریں، لیکن ختم خواجگان ہے کیا؟ اب ہم کہہ رہے ہیں پڑھو، آپ پڑھ رہے ہو، لیکن یہ ہے کیا؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت بدیع الدین قطب المدار، حضرت زندہ شاہ مدار کے پیروں میں سے۔ تو یہ جو ختم خواجگان ہے یہ آپ نے سب سے پہلے ترتیب کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے بعد جو آنے والے لوگ ہوں گے وہ اس کو ایک ترتیب سے پڑھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے سلسلے کے بزرگوں کو اس کا جو ہدیہ ہے وہ بھی پیش کرے، اپنا اظہار محبت بھی کرے اور ان کا فیض بھی حاصل کر سکے۔ اب جیسے کہ اس میں کچھ اسما ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ جب وہاں محفل ہوا کرتی تھی، آپ جب محفل کیا کرتے تھے تو آپ کے مریدین کے ساتھ ساتھ عوام الناس بھی آپ کی محفل میں شریک ہوئے، تو وہ عوام الناس جب شریک ہوتی تھی تو کوئی کسی حاجت کے لیے آتا تھا، کوئی کسی پریشانی کے لیے آتا تھا، کوئی کسی تکلیف کے لیے آتا تھا، تو جب تمام احباب اس اسما کا ذکر کرتے تھے نا تو وہ شخص اپنے دل میں وہ حاجت، وہ پریشانی، وہ تکلیف رکھتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میں تیرے بندے کی محفل میں آیا ہوں، تیرا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ صدقے میری یہ پریشانی ختم ہو۔ جیسے کہ اللہم یا قاضی الحاجات، یعنی کہ اگر کسی کے دل میں کوئی حاجت ہے تو وہ تمنا رکھے۔ اللہم یا مسبب الاسباب، کسی کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، اللہ رب العزت اسباب پیدا کرے۔ اللہم یا حل المشکلات، کوئی کسی مشکل میں ہے، اللہ رب العزت آسانی فرمائے۔
اللہم یا شافی الامراض، گھر میں کوئی مریض ہے تو اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم یا واسع العطا، اگر کوئی بے روزگار ہے، رزق کی تنگی ہے، آزمائش چل رہی ہے، تو اللہ رب العزت آسانی فرمائے، رزق میں کشادگی عطا فرمائے۔ اللہم یا عفو الخطا، یعنی کہ کوئی اگر توبہ کی نیت سے کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس اسما کو پڑھے۔ تو اپنے گھروں میں بھی ختم خواجگان کا اہتمام کریں، یہ بڑی بابرکت ترتیب ہے اور ایک بڑا بابرکت عمل ہے کہ آپ لوگ جن کے پاس نہیں ہے ختم خواجگان، وہ جو ختم خواجگان کی ترتیب ہے وہ آپ وہ مرکز کے نمبرز پہ رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو بآسانی PDF مل جائے گی، یا الحمدللہ ہمارے پاس جو گروپس ہیں، سلسلے کا گروپ بنا ہوا ہے سلسلہ کاری جہانگیری کے نام سے، اس میں PDF حاصل کر سکتے ہیں ختم خواجگان کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہاں آ رہے ہیں نا تو اس کا فائدہ بھی اٹھائیں، آنا مقصد نہیں ہے، مقصد فائدہ اٹھانا نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ ختم خواجگان کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات پر چلنے کی اور ایک کلاس میں اگر ان کیس روز کی بنیاد پہ سوچی کا مطلب نہیں کر سکتے تو وہ رہنا کم از کم ایک برفی رکھ لیں، اس کے ساتھ پانی رکھ لیں، ورنہ کم از کم ایک گلاس پانی رکھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین انما الاعمال بالنیات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس مالک کائنات نے ہم سب کو ذکر اور فکر کی محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ ذکر عام ذکروں کی محفل سے مخصوص اور منفرد اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ صاحب اجازت کے حکم سے الحمدللہ یہ ذکر کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ لازمی سی بات ہے کہ برکت جو ہے صاحب برکت ہی کو اللہ عطا فرماتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ برکت مل جائے، برکت مل جائے، تو برکت اللہ نے صاحب برکت کو عطا کی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس پانی ہوگا تو آپ کسی کو پانی پلا سکیں گے، اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہوگا تو آپ پانی نہیں پلا سکتے۔ تو آج ہم برکت ڈھونڈتے ہیں کہ برکت مل جائے، برکت مل جائے، تو بھائی برکت کو اللہ نے صاحب برکت کو عطا کی ہے۔ جب بندہ صاحب نسبت سے، صاحب برکت سے اپنے دامن کو جوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو اس کے گھر کی طرف پھیر دیتا ہے، اس کے محلے کی طرف پھیر دیتا ہے جب بندہ ان سے جڑتا ہے۔ تو یہ بڑے توفیق اور سعادت کی بات ہے کہ رب العالمین ہمیں یہ سعادت عطا فرما رہا ہے کہ ہم اس ذکر اور فکر کی محفل میں جمع ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، رب کی بارگاہ میں کثرت نہیں دیکھا جاتا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یار ایک بڑا مجمع ہو، بڑا میں آج ہمارے ایک کنسیپٹ لوگوں کا بن پڑا ہے کہ پیر شاید وہ ہوتا ہے جو بہت بڑی گاڑی سے اترتا ہے یا جس کے پاس بہت بڑا مجمع ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اگر حضور غوث اعظم نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے، اگر ہم وہ زندگی دیکھ لیتے تو ہو سکتا تھا کہ ہم پیر تو دور کی بات ہے ہم ماننے کو بھی تیار نہ ہوتے۔ یہ بات یاد رکھیں، آج ہمارے کنسیپٹ ہی کچھ اور ہو چکا ہے۔
کہ یار بڑی گاڑی ہو، بڑا ایک نیٹ ورک ہو، بڑا ایک سلسلہ ہو، لاکھوں مرید ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اکثرهم لا یؤمنون، ہاں الا قلیلا، یہ قلت والے رب کو پسند ہے، لیکن وہ لوگ پسند ہیں جو اخلاص نیت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، نیت کی اخلاص کے ساتھ۔ جب بندہ نیت کی اخلاص کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا ذکر کی فضیلت میں وہ حدیث موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں فرشتوں جاؤ زمین کی سیر کرو اور آگے بتاؤ کہ رب کا ذکر کون کہاں کیسے کر رہا ہے، تو فرشتے آگے کہتے ہیں مولا فلاں مقام پہ کچھ لوگ تیرا بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ کہا یا اللہ تجھ سے ہر خیر طلب کر رہے ہیں، جنت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو وہ مجھ سے طلب کر رہے ہیں وہ میں نے عطا کرتا ہوں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں مالک مولا وہ تجھ سے شر سے پناہ چاہ رہے ہیں، تیرے شر سے پناہ چاہتے ہیں، جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس چیز سے وہ پناہ چاہتے ہیں انہیں اس سے پناہ عطا فرماتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مالک مولا کچھ لوگ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس نیت سے ذکر کی محفل میں نہیں آئے، ان کا مقصد کچھ اور ہے، مطلب کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے، کسی اور وجہ سے حاضر ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ذکر کرنے والے اتنے میرے لاڈلے ہیں، اتنے میرے پیارے ہیں، یہ میرے اتنے نیک بندے ہیں کہ ان کے ذکر کے صدقے یہ جو بغیر کسی مقصد کے کسی اور مقصد کے حاضر ہو گئے، ذکر کے لیے نہیں آئے، ہم ان کو بھی وہ نعمت عطا کرتے ہیں، ان کو بھی وہ نعمت عطا کرتے ہیں۔ تو یہ رب کا بڑا فضل ہے کہ اس مالک کائنات نے ہم سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ہمارا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص کم از کم انفرادی طور پہ 10 آدمی کو کہے کہ بھائی عالمی مرکزی خانقاہ کے اندر الحمدللہ میاں حضور کے حکم سے میاں حضور کے شہزادے میاں حضور کے صاحبزادے بیٹھ کر ذکر کراتے ہیں، آئے ہم آپ کو ذکر کے محفل میں لے کے چلتے ہیں۔ کم از کم 10 آدمی کو ہمیں چاہیے کہ ہم صحت بنائیں، کم از کم کہ بھائی آئے، مشکلات ہے نا، آئے نیت کر کے ذکر کے محفل میں تو ہے، اللہ کے ذکر میں تو شامل ہو، اللہ کے ذکر میں تو شامل ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے۔ تو اگر زندگی میں برکتیں چاہیے، تنگ دستیاں ختم ہونا چاہیے، اگر رحمتیں سکون قرار قلب حاصل ہونا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ذکر کے محفل میں شامل ہو جائیں۔ تو آپ کم از کم اپنے ساتھ خود بھی آئیں، آنا تو ہے خود بھی آئیں، لیکن اپنے ساتھ کم از کم 10 بندوں کو انفرادی دعوت دیں کہ آئیں ذکر کی محفل میں چلتے ہیں۔ یار آپ کی وجہ سے کوئی آ گیا، آپ کا پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، اس کا قبول ہو گیا تو اس کے صدقے آپ کا بھی قبول ہو جانا ہے، اس کے صدقے آپ کا بھی۔ اور خیر الناس من ينفع الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جو لوگوں کو۔ اور دیکھیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے اگر تمہارے ذریعے کوئی راہ ہدایت پر آ جائے، تمہارے ذریعے کوئی راہ ہدایت پر آ جائے، تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ احد پہاڑ جتنا سونا، آپ کو پتہ نہیں کتنے کلومیٹر پہ احد کا پہاڑ محیط ہے، جہاں تک دیکھتے جاؤ تو احد کا پہاڑ نظر آتا ہے۔ کہا اتنا سونا صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی تمہارے ذریعے راہ ہدایت پہ آ جائے۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ مرشد کا کرم ہے، بزرگوں کا کرم ہے کہ ہمیں یہ توفیق اس نے عطا کی، یہ ہمیں سعادت۔ ورنہ کیا یار 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کسی ہوٹل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ نے ساری چیزوں سے چھڑوا کر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ جوڑ کے تو رکھا ہے۔ کتنے کمال کی بات ہے یہ کہ رب دیکھیں جس کو یہ سعادت مل رہی ہے نا آنے کی، خدمت کرنے کی توفیق کی، تو اس کو رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو نے مجھے چنا تو ہے، اس کام کے لیے تو نے مجھے چنا۔ پتہ نہیں لوگ کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ کچھ بھی ہے ہم آج کے رب کا ذکر کر رہے ہیں، رب کا ذکر سن رہے ہیں۔ اللہ اس کی برکتیں ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، اور بالخصوص میاں حضور کا فیضان ہم تمام پر جاری و ساری فرمائے، میاں پر اور میاں کے اہل و عیال پر اللہ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، ہر قسم کی شر سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قاد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين تمام احباب شجر شریف سماعت فرمائے، اللہ اس کی برکت عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں کہ جیسے ابھی شارق بھائی نے بھی ارشاد فرمایا کہ ختم کا اہتمام ہو، بالکل اللہ یہ توفیق ہمیں عطا فرمائے، لیکن شجرے کو لازمی پڑھا کریں روزانہ۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ذکر کرے نہ کرے، کوئی وظیفہ پڑھے نہ پڑھے، لیکن اپنے سلسلے کے شجرے کو لازمی پڑھے۔ جب بندہ شجرہ پڑھتا ہے اپنے سلسلے کے، تو پھر وہ تمام بزرگوں کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یقینی بناتا ہے، اور پھر اللہ ان تمام کا صدقہ اسے عطا فرماتا ہے۔ حمد بے حد ہے جناب کبریا کے واسطے، تحفہ صلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے، یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے، حاجت برلا میری کل اولیاء، پڑھ تحیت اہل بیت اور چار یاروں کی ضرور، وا کر ہاتھ اپنے پھر دعا کے واسطے، ظلمت نفس کو تو نجم ثاقب کر عطا، طارق احمد شاہ پرزیا کے واسطے، بندہ عاصی ہوں یا رب بخش دے میرے گناہ، حضرت عثمان عارف مقتدی کے واسطے، بندہ عاجز ہوں یا رب کر میری توبہ قبول، حضرت شاہ محمد حسن صوفیہ کے واسطے، آفتاب دین و مل
بندے آفتاب دین و ملت شائنا یت حسین ماہتاب صبر و تسلیم رضا کے واسطے ہو دعائیں مقبول میری صدقہ لا تقنطو شہنشاہ محمد نبی رضا کے واسطے دل کو میرے یا خدا دے زندگی تازگی شاہ عبد الحی مقبول الدعا مجھ کو اپنی بارگاہ احدیت میں کر قبول مخلص الرحمن جہانگیری خدا کے واسطے کر مدد میری خدایا ہر گھڑی ہر حال میں شاہ امداد عالی باصفا مجھ کو اپنے ذکر و فکر و شغل میں مصروف رکھ شاہ محمد مادی نور الورا کے واسطے نور ایمان سے میرے دل کو منور کر خدا حضرت مظہر حسین حاجت روا واسطے فرحت دل دے مجھے اور دور کر دے فکر غیر فرحت اللہ افتخار اولیاء کے واسطے حسن خوبی سے میرے دل کو خدایا کر حسین حسن علی شاہ حسن ابر سخا کے واسطے نعمت دی سے مجھے کریا الہی سرفراز شاہ منعم پاک باز اتقیہ کے واسطے رکھ شریعت اور طریقت پر مجھے ثابت قدم شاہ خلیل الدین سید محلقہ نفس کی روباہ بازی سے خلاصی دے مجھے میر سید جعفر شمش الضحیٰ کے واسطے پوری کر میری خودی اور اہل دل کر دے مجھے سید اہل اللہ میں اہل صفا نظم کر میرا قبول اے بادشاہ دو جہاں شاہ نظام الدین سید اولیاء کے واسطے شاہ تقی الدین کا صدقہ مجھے کر متقی شاہ نصیر الدین سید بن بہا کے واسطے سید محمود و سید میر فضل اللہ شاہ قطب الدین درج فنا کے شیخ نجم الدین قلندر شیخ نظام الدین شاہ مبارک شاہ سید ثانیہ کے واسطے غنچے دل کو کھلا میرے الہ العالمین شاہ شہاب الدین صاحب پرزیہ کے واسطے قادر مطلق ہے تو اپنی عنایت ہم پہ رکھ قادر جیلا قطب اولیاء از برائے بو سعید و بلحسین جاز الجلال رحم کر بو یوسف رحمت نما کے واسطے مجھ کو اپنے عشق میں مت والا کر دے اے خدا حضرت عبدالعزیز الفت رسا شاہ رحیم الدین شاہ ابو بکر و شبلی کے طفیل فضل کر حضرت جنید پیشوا کے واسطے شاہ سری سخت شاہ معروف کر کے طفیل شاہ امام دی علی موسیٰ رضا کے واسطے موسیٰ کاظم کا صدقہ علم و عمل و حلم دے جعفر و باقر شاہ زین العبا کے واسطے راہ میں تیری رہوں ثابت قدم اے بے نیاز صبر دے مجھ کو شہید
واسطے معرفت کے نور سے دل کو ہمارے معمور کر، پیشوائے دی علی مرتضیٰ کے واسطے، یا الہی میری عصیاں مجھ کو شرماتے ہیں، اب بخش دے مجھ کو محمد مصطفیٰ کے واسطے، عشق دے محبوب کا اپنے الہ العالمین، سیدہ محفوظہ حضرت فاطمہ کے واسطے، عشق دے مرشد کا ہم کو یا الہ العالمین، انبیاء اولیاء اصفیاء، اب تو بگڑی کو بنا دے میرے رب العلا، اب تو بگڑی کو بنا دے اے میرے رب العلا، میرے اعظم سید ابو العلا کے واسطے، اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک و مولا، یہ جو محفل سجائی گئی، تیرا کلام پاک پڑھا گیا، یا رب العالمین ہمارے پڑھنے میں، عمل کرنے میں، اہتمام کرنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا رب العالمین اس کا ثواب ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں، اپنی اعلیٰ شان کے مطابق عطا فرما۔ یا رب العالمین یہ جو ثواب تو نے ہمیں عطا کیا، ہم ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، محبتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے ذریعے وسیلے سے آپ کے آباء و اجداد، آل اولاد، ازواج مطہرات و اہل بیت کی نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء اکرام، چاروں خلفائے راشدین، تمام صحابہ اکرام، شہداء اسلام، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین کی نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین اس کا ثواب بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، بلولائیہ، جہانگیریہ، شتاریہ، مداریہ، شاذلیہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین جتنے مومن مومنات، مسلم مسلمات اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان تمام کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین میاں حضور کو عمر خضری عطا فرما۔ یا رب العالمین میاں حضور کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ یا رب العالمین میاں حضور کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرما۔ یا رب العالمین میاں حضور کو حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین میاں حضور کو منافقین کی منافقت سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین میاں حضور کو بدخواہوں کی بدخواہی سے محفوظ فرما، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں اور جن جن احباب نے ہمیں جس جس دعا کا کہا ہے، یا رب العالمین تو تمام کے دلوں کا حل جانتا ہے۔ یا رب العالمین ان تمام کی تمام جائز حاجتوں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین ان کے دکھ، درد، تکلیف، بیماری، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین ان کے دلوں میں، ان کے گھروں میں اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو دین کے سلسلے کی، میاں حضور کی، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو اہل بیت کی غلامی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔